واقعہ کربلا جو ہے یقیناً ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس میں ہم مسلمانوں کو سے دکھ بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن یہ اسلامی تاریخ میں ایک واحد واقعہ نہیں ہے جی بالکل، بلکہ ان سے بڑے اور واقعات موجود ہیں. جیسے آپ نے ذکر کیا جناب عثمان ذو النورین، ان کی شہادت کا واقعہ جو کہ مدینہ میں ایک حرمت والی جگہ میں موجود ہے، اور باوجود اس کے کہ وہ خلیفہ ہیں، خلیفہ ہے. ایک عرصہ دراز تک ان کو محاصرے میں رکھا گیا، پانی تک ان کا نہیں پہنچایا گیا، گھر کے اندر نہیں جانے دیا گیا. جناب علی رضی اللہ عنہ کے دونوں بیٹے جناب حسن حسین باغیوں سے ان کی حفاظت کے لیے وہاں موجود بھی رہے، بالکل، لیکن اس کے باوجود مظلومانہ ان کو روزے کی حالت میں قرآن پڑھتے ہوئے شہید کیا گیا، تاکہ ان کے قطرات جو ہیں وہ قرآن کے مصحف پر گرے. تو یہ واقعہ بھی امت کی تاریخ کا حصہ ہے. بالکل، جناب علی رضی اللہ عنہ کو مسجد میں دوران نماز شہید کیا گیا. اور یہ بڑی ویسے تعجب والی بات ہے شیخ، میں آپ سے بھی عرض کروں گا کہ اس پر آپ تھوڑا سا گفتگو کریں اور رہنمائی کریں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں، جناب علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، جناب عثمان کی شہادت ہے، اس کو تو ہم اتنی زوردار انداز سے بیان نہیں کرتے. اب مثلاً بلکہ حضرت عمر کا بھی ساتھ شامل جناب عمر کا بھی ساتھ حملہ ہوا محراب میں. لیکن چلیں اگر مثلاً اگر اس حقیقت کو سامنے رکھیں کہ مسلمانوں کا ایک فرقہ ایسا ہے جو کہ زیادہ محبت رکھتا ہے اہل بیت سے، لیکن ہمیں بھی بہت محبت ہے اہل بیت سے، لیکن ان کے اندر ایک امتیاز یا فرق پایا جاتا ہے کہ جب ہم ان سے نہیں کرتے محبت، ان سے ہم بہت محبت کرتے ہیں. تو ان میں جو سر فہرست شخصیت ہے وہ جناب علی رضی اللہ عنہ ہے. تو جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہوتی ہے اس کے قاتل کا تذکرہ تک نہیں ملتا، نہ ہی وہ دن منایا جاتا ہے، نہ ہی وہ واقعات دہرائے جاتے ہیں، اس سے تبرہ کرنے کا کوئی اعلان نہ تبرہ کرنے کا اعلان ہوتا ہے، نہ کچھ اس قسم کی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ یہ کریں، ظاہری بات ہے ہمارا یہ موقف نہیں ہے. ہم تو جناب عثمان کا بھی واقعہ اس کو ہم نہیں تکرار کرتے، اور نہ ہی اس کو جو ہم کچھ دن مناتے ہیں اس کا. جناب عمر رضی اللہ عنہ بھی ہماری محبوب ترین شخصیات میں سے ہیں، ان کا دن بھی ہم نہیں مناتے. لیکن ہمارا تعجب اس بات پر ہے کہ جناب حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر تو ہم باقاعدہ پورا اہتمام کریں، اور جناب علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کو اکثر لوگ جانتے بھی نہیں کہ قاتل کون تھا، کیسے شہید کیے گئے، اور وہ دن کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا. یہ فرق کس چیز کی طرف آپ سمجھتے ہیں کہ اشارہ ہوتا ہے؟ شیخ بارک اللہ فیکم، آپ نے جو سوال کیا اس کے جواب کی طرف کہ دیکھیں شیخ، سیدنا علی کا آپ نے ذکر کیا، سیدنا علی کے بعد سیدنا حسن بھی ہیں. جی، سیدنا حسن کو بھی شہید کیا گیا، بالکل اور اس کے بعد سیدنا حسین کی شہادت ہے. صحیح. تو جیسا کہ آپ نے ذکر کیا نا شیخ، اس کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں. دیکھیں شیخ، سیدنا عمر کو شہید کرنے والا ایک مجوسی ہے، ابو لولو مجوسی ہے. سیدنا عثمان کو شہید کرنے والے باغی گروہ ہیں، خوارج ہیں، ٹھیک ہے. سیدنا علی کو شہید کرنے والے بھی ہیں، اور سیدنا حسن کی شہادت میں بھی انہی کا کردار ہے. سیدنا حسن کی شہادت میں بھی انہی کا کردار ہے. تو سیدنا حسین کی جو شہادت ہے وہ مسلمانوں کے باہمی اختلاف کا نتیجہ ہے. تو جس پر اتفاق ہے اس کا ذکر تو بلا اولا ہونا چاہیے. بلکہ اگر ہم یہ بات کہیں، اور جیسا کہ ہماری ذاتی بات نہیں ہے، اہل علم یہ بات کرتے ہیں کہ اگر تاریخ اسلام میں مظلومانہ شہادتیں اگر دیکھی جائیں تو جتنی مظلوم شہادت خلیفہ ثالث سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اتنی مظلوم شہادت تو ہمیں نہیں ملتی کہ گھر کے اندر محاصرہ کیا گیا، اور پھر جو ہے سیدنا عثمان کو اس محاصرے کے اندر اس مسجد میں جانے سے روکا گیا جس مسجد کو یعنی کہ خرید کر دینے والے سیدنا عثمان ہیں. اس پانی سے روکا کیا جس پانی کو خرید کر مسلمانوں کو دینے والے سیدنا عثمان ہیں. اور سیدنا حسین کی شہادت کے حوالے سے بہت خلف کیا جاتا ہے، بہت حقائق ہیں جو وہ نہیں بیان کیے جاتے. لیکن سیدنا حسین کی شہادت کے حوالے سے کہ جی 40 دن تک یا راتوں تک پانی روکا گیا، اس پر ہم بات کریں گے. لیکن سیدنا عثمان کے حوالے سے تو یہ بات یقینی موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، کتنے دن اور کتنی راتوں تک جو ہے نا ان کو مسجد نبوی سے اور پانی سے روکا گیا. صحیح بخاری میں ایک طویل ایک سلسلہ ہے. ایک تو شیخ دوسری بات یہ ہوگی. تیسری بات جو ہے وہ اس تعلق سے وہ یہ ہے، اگر ہم تھوڑا سا اسلام سے پہلے کی طرف جائیں تو پھر ہمیں یہ بات نظر آئے گی. بنو امیہ
ایک خاندان ہے اور دوسرا خاندان بنو ہاشم ہے. یہ دونوں خاندان جو ہیں یہ عرب کے اندر بڑی اہمیت رکھتے تھے, بہت مقام رکھتے تھے, اور دونوں کے درمیان اختلافات چلتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اختلافات کو ختم کیا, کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد امت کو متحد کرنا تھا. تو نبی اسلام کی بعثت ہو گئی تو بنو ہاشم کو بنو امیہ پر فضیلت حاصل ہو گئی, ایک مقام حاصل ہو گیا. تو اس چیز کو اللہ کے پیغمبر خود بھی محسوس کیا کرتے تھے. اسی لیے باقاعدہ اہل علم نے لکھا ہے یا مستند حوالوں سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کو ساتھ لے کر چلے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے اپنی ایک بیٹی جو ہے وہ بنو ہاشم کو دی ہے, سیدنا علی کو, لیکن آپ نے اپنی 3 بیٹیاں بنو امیہ کو دی ہیں. آپ کی ازواج مطہرات کے اندر بنو امیہ خاندان کی خواتین شامل ہیں. اور پھر اس پر ہم بہت تفصیل سے بات نہیں کر سکتے. اب یہ دیکھیں کہ خانوادہ اہل بیت کا بنو امیہ کے ساتھ جو ہے نا وہ رشتہ داری کا بیٹیاں لینے اور دینے کا بڑا ایک طویل سلسلہ ہے جو قائم ہے. تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ باقاعدہ سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت, ایک سازش کے تحت جو ہے مسلمانوں کا جو اتحاد اور الفت اور محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم کی تھی, ایک جماعت تیار کی تھی. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, ان کے آپس میں اختلاف, 2 بھائی ہوتے ہیں, ان کے اختلافات ہوتے ہیں اور تھے. جیسے سیدنا عثمان کی شہادت پر سیدنا علی کا سیدنا معاویہ کا اختلاف ہوا, لیکن یہ اختلاف ہرگز اس نوعیت کا نہیں تھا جس نوعیت کا اختلاف بعد میں باور کرایا گیا اور اس کی بنیاد پر امت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا. اختلاف کا جو نقطہ نظر تھا وہ اس پر ایک طویل بحث ہے, وہ باقی تھا, لیکن اس کو باقاعدہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت واقعہ کربلا کو بنیاد بنا کر دوبارہ زندہ کیا گیا تاکہ امت کو جو ہے نا وہ توڑا جائے اور امت کو تقسیم کیا جائے. اس پر ہم مزید باتیں آگے کریں.